إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ جس شخص کے اندر امانت کی صفت ختم ہو جاتی ہے اس سے امن اٹھ جاتا ہے. وہ مصائب، مشکلات اور شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو ضائع کیا جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوتی تھی. امانت میں امن ہے. اگر فرد ہو تو فرد کی امن ہے، فرد کا امن ہے. اگر گھر ہو تو گھر کا امن ہے. اگر علاقہ ہے تو علاقے کا امن ہو. اگر حکومت ہو کے اندر تو حکومت کا امن ہے. انسان کو جتنے مشکلات درپیش ہوتی ہے یہ اس کی بے ایمانی کا نتیجہ ہوتا ہے، خیانت کا نتیجہ ہوتا ہے. آج کل پوری دنیا پریشان حال ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے. مصنوعی پریشانیاں، آسمانی آفات، آپس کی جنگ و جدل، اس سب کی وجہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور خیانت ہے. امن اٹھ گیا. جب امانت اٹھ جاتی ہے تو امن اٹھ جاتا ہے. امانت کا مطلب قرآن مجید کی مفہوم میں، دین اسلام کی مفہوم میں اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. کسی کے پاس کسی نے امانت رکھی اور پھر اس امانت کو اس نے اسی طرح واپس کر دیا تو یہ امن ہے، یہ امانت ہے، امانت دار ہے یہ آدمی. لیکن اس حد تک امانت داری کا مفہوم نہیں ہے کہ آپ اس طرح تم امانت دار بن جاؤ گے. ہر ذمہ داری جو تم پر عائد ہوتی ہے وہ امانت ہے. ہر ذمہ داری جو تم پر عائد ہوتی ہے وہ امانت ہے. مثلا آپ محتمم ہیں، آپ پر ذمہ داری آ گئی. آپ صدر مدرس ہیں، آپ پر ذمہ داری آئی. آپ تانے دار ہیں، آپ پر ذمہ داری آ گئی. آپ سپاہی ہیں، آپ پر ذمہ داری آئی. ہر آدمی ذمہ دار ہے. آپ قوم کا جنرل ہے، آپ قوم کا وزیر اعظم ہے، آپ کسی ادارے کا بڑا ہے. ہر کوئی ذمہ دار ہے. اگر وہ ذمہ داری کو اسی طرح نبھائے گا جس طرح اس ذمہ داری کا حق ہے تو یہ امانت دار ہے. اگر اس میں وہ
درامتی کرتا ہے، اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، تو جس قدر کوتاہی کرے گا اس قدر وہ یہ خائن ہے۔ اسی طرح انسان خود بھی ان کے پاس جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو، وہ امانت ہے ان کے پاس۔ مثلاً آنکھیں ہیں، ان کے پاس امانت ہے، یہ آپ کی اپنی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ہوتی تو آپ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوں گے کہ میری نظر کمزور ہو جائے۔ جو آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمہاری نہیں ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ پاؤں کام چھوڑ جائیں، لیکن ہاتھ پاؤں کام چھوڑ جاتے ہیں، یہ تمہاری نہیں ہے اس لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، لیکن مر جاتا ہے، معلوم ہو کہ اس کی جان اپنی نہیں ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے امانتیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، بد نظری کو جانتا ہے، اور جو تم نے دلوں میں چھپایا ہے، کینہ، نفاق، بغض، سب کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتا ہے۔ یہ بھی خیانت ہے۔ آدمی جتنا جتنا ان چیزوں سے دور ہوگا، امانتدار ہوگا، اتنا اس کی زندگی پاک، صاف ستھری ہوگی۔ اور وہ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ اتنا جتنا ایماندار ہوگا اتنا ہی محفوظ ہوگا۔ تو حفاظت، امانت میں حفاظت ہے، امانت میں حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے بارے میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، ان کی صفات میں فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کو، عہد کو توڑنے کی یہ بھی خیانت ہے۔ شکلیں ہیں مختلف، اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، فلاح پائیں گے۔ وہ کیا پائیں گے؟ قد افلح المؤمنون کی تحت آیا ہے، مومنوں کی صفات کے تحت آئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ خائنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پسند ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارا پسند ہے۔ ہمیں کسی بادشاہ کو ہم پسند نہیں کرتے تو ہم بھی بس ہے، وہ رہتا ہے، وہ ہم پر مسلط ہوتا ہے۔ ہم بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے، بیماری کو پسند نہیں کرتے، لیکن بیماری آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے کہ پسند نہیں ہے تو اس کا پسند نہ ہونا عملی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہ دیکھے گا، اس کا وہ خبر لے گا۔ ہم اس پر سرسری گزرتے ہیں کہ بس خدا کو پسند نہیں ہے۔ جب خدا کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ کا ناپسندگی کا اظہار اللہ تعالی کی فعل سے ہوگا۔ اس میں ہم بڑی غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں۔
اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو منصب دیا کہ تم منصبوں کو تقسیم کریں. اداروں میں منصبی تقسیم ہوتی ہے، دینی ادارے، حکومتی ادارے، مختلف ادارے ہوتے ہیں. ان میں منصبوں کو تقسیم ہوتا ہے. اگر وہ تقسیم امانت کے اصولوں پر ہو تو بڑا وہ ادارہ بھی ٹھیک چلے گا، چاہے وہ دینی ادارہ ہے، یعنی مدرسہ ہے، دینی تنظیم ہے، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو تو ٹھیک چلے گا، کیوں کہ ذمہ داری کے مطابق، امانت داری کے مطابق چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو لگا دیں گے، ان کے ساتھ غیبی طاقتوں کو لگا دیں گے کہ یہ بندے کیا ہے، یہ امین ہے، ان کے ساتھ لگو. ان کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اس کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، جس طرح شیطانوں کو بھیجا جاتا ہے بے ایمانوں کی قلوب پر، اس طرح نیکوکاروں کی قلوب پر کس کو بھیجیں گے؟ فرشتوں کو بھیجیں گے. لیکن یہ تب ہوگا کہ امانت دار ہوں گے، کہ امانت ہوگی. اگر امانت نہیں ہے تو سمجھو جس قوم کے اندر، جس شخص کے اندر، جس گھر کے اندر کہ اس کے اندر امانت نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ بس برباد ہونے والی ہے. ایک افسر ہے، وہ رشوت لیتا ہے، کیا وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے؟ ایک رشوت ہے، ایک افسر ہے، یہ ایک عام آدمی ہے، وہ باہر ملک سے پیسہ لے کر ملک کے اندر اپنے ملک والوں کے خلاف کروائیاں کرتا ہے. کیا وہ امانت دار ہے؟ کوئی شخص تنخواہ لے کر گھر کے اندر لیٹا ہے، وہ کام نہیں کرتا، میری تنخواہ چل رہا ہے، کیا یہ امانت دار ہے؟ کیا وہ حکمران جو لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتے ہیں وہ امانت دار ہے؟ کیا وہ حکمران جو ڈاکٹروں کو کہتا ہے، اس بیچارے نے بعض میں تو اپنی دکانیں بھی بند کر دی کہ اگر تم جو بھی آئے اس کو وینٹیلیٹر پر ڈال دو. اب کمشنر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لازماً کس کو وینٹیلیٹر پر ڈالنا ہے، کیوں نہیں ڈالتے؟ دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، وہ دکانیں بند کرتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس کو کیا دلچسپی ہے کسی کو مارنے میں؟ دجال کے کام کو پورا کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کی ذمہ دار، اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر تکلیف میں لوگوں کو حوصلہ دے، لوگوں کو تسلی دے. اور میں نے بار بار یہ بات کہہ دی کہ تکلیفیں بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن قوم کی سربراہوں کا اور اس کی علماء کا، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام جو کردار ادا کرتے تھے،
ایسے اوقات میں وہ جو کچھ کرتے تھے اس کو یہی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ دجال کے ساتھ دجالی قوتوں کے شانہ بشانہ کڑے ہو کر وہ جو کہتے ہیں یہ بھی وہی کہتے ہیں. یہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ خیانت کر رہے ہیں. گیس پھینکنا تاکہ لوگوں کو زکام وکام لگے چھینکی وینکی آ جائیں اور پھر اس کو ہم کیا کریں؟ اس کیا کہ دیکھو کرونا ہے. اب یہ ساری جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کیا یہ لوگ امانت دار ہیں؟ یہ قوم کے خواہ ہیں؟ یہ ملک کے خواہ ہیں؟ منصب ہے. ایک آدمی بہت ذہین ہے, بہت زبردست امانت دار آدمی ہے, لیکن وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے, اس کو جرنیل نہیں بنائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم, اگر تم مسلمان ہو, کیا ہو؟ اگر تم مسلمان ہو, تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں ان تؤدوا الامانات الى اهلها, کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کو, منصبوں کو, جو مناسب ہوتے ہیں, جو عہدے ہوتے ہیں, ان کو اس کی حقداروں کو حوالے کر دو. ہمارے پاس جو 300 لوگ ایسے ہوتے ہیں ممبر جس کو ہم خود پاس کراتے ہیں, اور جو ہماری مرضی کے آدمی ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں. کیا یہ مناسب کو کرنا ہے؟ کون کراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے. ایک آدمی کی ذمہ داری روٹی پکانا ہے. اب وہ روٹی پکانا چھوڑ دے, دوسری کے سالن پکانے میں چمچے مار رہے ہیں. یہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا ہے. آدمی ذمہ دار وہ ہے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو اسی ذمہ داری کو نبھائے, ورنہ کیا ہوگا؟ یہ خائن ہوگا. مدرسہ ہے تمہارا, مدرسے میں تمہارے پاس 200 طالب علم ہے, اس میں 50 رہائشی ہے, 150 گھر جانے والے ہیں. ایک اہل خیر میں سے ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں فی طالب علم کو 5000 روپے دینا چاہتا ہوں جو رہائشی ہو. کتنے طلباء ہے؟ تم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1000 طلباء ہے. کیا یہ جھوٹ خیانت نہیں ہے؟ پیر صاحب ہے, خفا نہ ہو جاؤ سب, پیرانی پیر جب ہے سر, پیر صاحب ہے, وہ اصلاح میں اتنا کرتے ہیں کہ بس بیعت ہو جاؤ, بیعت ہو جاؤ, بیعت کراتے ہیں, کسی کی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرتی. اس کی اصلاح کے لیے کیا بندوبست ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کو جوڑنا چاہیے. بس نمبر لگا دیا, ہمارے کاتے میں اتنے مریدین آ گئے. جب تم آپ کس کو بیعت کرتے ہیں تو گویا بیعت والا کہتا ہے کہ میں کیا وہ آپ کی جائز امور میں آپ کی بات مانتا ہوں, مجھے یہ اصلاح کرنا اصلاحی امور ہے, چلوں گا آپ کے ساتھ. جیسے مدرسے میں آدمی داخلہ لیتا ہے
داخل جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں مدرسے کی اصولوں کی پابندی کروں گا، لیکن استاد کی بھی حق ہے نہیں کہ وہ طالب علم کو وقت بھی دے دے. یا اس کے لیے کوئی نائب مقرر کرے. ایک بادشاہ ہے وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا تو نائب مقرر کرے، قاضی مقرر کرے، تاکہ لوگوں کی اصلاح تو ہو جائے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں مجمع میں جلسے میں اعلان کرتے ہیں کون کون بیعت ہونے والے ہیں، آ جاؤ، جس کو پتہ بھی نہیں ہوتے کہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے، پوری بیعت ہو جاتے ہیں. ہم ذمہ داری پوری نہیں کرتے، پیر صاحب ذمہ داری نہیں پوری کرتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بحیثیت قوم الا ما شاء اللہ، علماء اچھے علماء بھی ہے، اچھے مشائخ بھی ہے. میں نے بعض حکمرانوں کے اندر دیکھا ہے خود یہاں آتے ہیں انتہائی امانتدار ہوتے ہیں. عدالتوں میں اچھے لوگ ہیں، لیکن جب اکثریت خراب ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر قومی نتیجہ. اس فرق کو اللہ خیر نصیب فرمائے گا. جو افراد نیک ہیں، جو افراد امانتدار ہیں، اس کو خیر ملے گا دنیا میں آخرت میں، یا دنیا آخرت دونوں میں ملے گا. لیکن جب خباثت غالب آ جائے گی تو قومی تباہ ہو جاتی ہے. اب دنیا جس مقام پر کڑی ہے یہ بے ایمانی کی مقام پر کڑی ہے، یہ خیانت کے مقام پر کڑی ہے. دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ کیا ہے؟ خیانت ہے. دھوکہ خیانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، بہتان خیانت ہے. بہتان تو خیانت پر خیانت ہے. ایک تو جھوٹ بول رہے ہو اور ایک وہ جھوٹ بھی کسی پر الزام لگا رہے ہو. اس کی جس کی عزت کا حفاظت تم پر ضروری ہے، تم اس کی عزت کو خراب کر رہے ہو بہتان لگا کر. یہ پوری فضا اس سے بری ہے. اب دیکھیں وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ ہی کہتے ہیں، کہتے ہیں پوری فضا بری ہوئی ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے. ان کے کپڑوں میں 70 پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے. 70 پیبند. لیکن روب دبدبہ کا یہ حال تھا کہ جب مسلمان کا نام لیا جاتا تھا تو کافروں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. اب مسلمان خود کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو کب کبھی کیوں طاری ہو جائے؟ وہ خود اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. کب کبھی تو اللہ کرے کہ لوگ اٹھیں، ایماندار لوگ اٹھیں اور وہ اپنی اپنی مدارس کا، اپنے اپنی تنظیموں کی اور اپنے گھر کی اور اپنے اپنے اداروں کی اصلاح پر توجہ دے دیں. اصلاح امانت کی بنیادوں پر ہو. یہ نہیں کہ اب مدارس کی اصلاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو بھی کیا انگریزی قانون کی تابع کر دیں. یہ اصلاح ہے. اپنی اسکولوں کا تو یہ حال ہے کہ یہاں سے پاس ہونے والا کوئی
مزدوری بھی نہیں لیتا، اس کو تم امریکہ سے سند حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے تم لندن جاتے ہو کہ اس کی وہاں سے تعلیم حاصل کرے۔ پاکستان کی مدارس، ہندوستان کی مدارس، اس میں باہر کے لوگ آتے ہیں، یہاں سے سند حاصل کرتے ہیں، یہاں کی مشائخ کے پاس آ کر یہاں سے سند حاصل کرتے ہیں، ان کو ہمارے قانون کی کیا پابند کرتے ہیں، جس کی حیثیت وہ خود بھی جانتے ہیں، ورنہ وہ اپنی تربیت کے لیے لوگ امریکہ نہ بھیجتے، روس نہ بھیجتے، چین نہ بھیجتے، امریکہ نہ بھیجتے۔ تو اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے، اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ امانت کے اصولوں پر اس کی اصلاح کی جائے، ذمہ داری کو نبھایا جائے، نبھایا جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ بدلتے نہیں، اور انشاءاللہ پھر زمان اقتدار، دنیا کی زمان، پوری دنیا کی زمان اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیسا ہو؟ حضرت مالک بن اوس بن حسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس روم بادشاہ کا قاصد آیا ہے، حضرت عمر کی بیوی نے 1 دینار ادھار لے کر عطر خریدا، سب شاید بیوی آئی ہوگی، اس کے گھر آئی ہوگی، اس شیشوں میں بھر دیا، یا ایسا ہوا کہ وہاں بیوی ساتھ نہیں آئی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ اس کی پہلے کوئی آئی ہوگی، تو ساتھ کبھی کبھی وہ دوسری ہو جاتی ہے، تو اس کو شیشوں میں بھر کر بھر دی اور اس کو وہ بھیج دی، وہ طرف تو اس نے ان روسی بادشاہ کی بیوی تھی، جواہرات سے بھر دی۔ اب دونوں کی امانت کو دیکھیں، جواہرات کی کیا روم بادشاہ کی بیوی کی اپنی تھی، بردی شاید اپنی ہوگی، امیر المومنین کو پتہ چلا کہ اس نے جواہرات بتا دیا کہ میں اتنے اتنے شیشے بھر بھر کر جواہرات آئے، بہت قیمتی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ ساری شیشیاں بیت المال میں جمع کرا دی، اور جتنے درہم کے، 2 درہم کے تھے یا 3 درہم کے، 1 دینار غالباً لیا تھا، 1 دینار کی تھی، 1 دینار بیوی کو دے دی کہ آپ کا سودا ہے، اس سے آپ نے کیا کیا ہے، 1 دینار بیوی کو دے دی، کیونکہ وہ اسے قرض بھی لیا تھا، اور اس قرض سے اس کو کیا کیا، اس نے اسے شیشی خریدی تھی، عطر خریدی تھی، تو اس کو واپس کر دیا کہ اس کو حق تھا، باقی کہاں ڈال دیا کہ یہ تم کو نہیں ملی ہے، یہ میرے نام سے ملی ہے، میں تمہارا امیر نہیں ہوں، میں پوری مسلمانوں کا امیر ہوں۔ بادشاہ کو تحفہ ملتا ہے تو آپ کو گھر بیٹھے کوئی تحفہ دے دینا، تم جب بادشاہ نہیں تھی کوئی تحفہ تم کو دیتا تھا؟ جو تحفہ ہوتا ہے جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ امانت اسی کہتے ہیں، امانت اسی کہتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر جو بغیر لڑائی کی فتح ہوا، وہاں لوگوں نے مال خریدا، غنیمت حاصل ہو گئی، اس سے لوگوں نے، مسلمانوں نے
مال خریدا، کس نے اونٹ خریدی، کس نے بکریاں خریدی، کس نے کوئی اور تجارت کا سامان لیا تاکہ ہم اس کو اپنے علاقے میں پھر فروخت کر دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے 2 بیٹوں نے انہوں نے بھی بکریاں خریدی. 40,000 درہم کی خریدی. غالباً کل 40,000 سے بھی زیادہ بکریاں تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب آئے تو اس نے کہا کہ یہ کہاں سے اتنے زیادہ سارا کیا وہ بھیڑ باڑ لایا؟ اس نے کہا کہ سارے ساتھی نے سودا کیا ہے، ہم نے بھی سودا کیا، یہ ہم نے لائے ہیں. اس نے کہا کہ اتنی بکریاں اتنے روپے کی نہیں ہوتی ملتی، اتنا زیادہ بکریاں اتنے روپے کی نہیں ملتی. وہاں چیز سستی تھی. تو کمیٹی بلائی، مشورہ بلایا، پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ فروخت کر کے باقی سارا کا سارا بیت المال میں ڈال دو. لیکن بیٹے نے کہا کہ ہماری مزدوری پھر کہاں چلی گئی؟ ہمیں تو مزدوری کرنی ہے. اب یہ سوال تھا، واقعی سوال تھا، حق تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ اس کی لیے ترتیب بناتی ہے. کمیٹی بنائی کہ وہاں سے وہاں کے لوگوں نے جو چیزیں خریدی ہیں انہوں نے کتنا نفع اٹھایا ہے. تو تقریباً وہاں چیز سستی ہوں گی. ہر کسی نے 1 سے 2 بنائے تھے، ہر کسی نے 1 سے 2 بنائے تھے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کو نیلام کر دیا. 4 لاکھ درہم پر وہ فروخت ہو گئے. 40,000 درہم پر خرید دیے تھے. تو اس نے کہا کہ 40,000 تو آپ کی اپنی رقم ہے، 40,000 منافع ہو گیا، 80,000 ہو گئے. 3,20,000 درہم مسلمان میں ڈال دو، یہ تم کو میرے نام سے ملے. خبریں پیر ہے کہ نہ پیر ہے؟ اس کو کہتے ہیں امانتداری. آپ امانتدار ہو جاؤ، بہادر بن جاؤ، بہادر بن جاؤ گے. جہان تمہارا ہے لیکن تم مردار دنیا کی پیچھے لگ گئے، رشوت خور بن گئے، دنیا پرست بن گئے، منصب پرست بن گئے، عزت پرست بن گئے کہ میری عزت ہو جائے گی، میں بڑا پھر جاؤں گا، بڑا بن جاؤں گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. ذلیل ہو گئے. توری ڈیری دی خزری خالد نشتا. توری ڈیری دی، توری جان تلواریں بہت ہیں لیکن خالد بن ولید کا دل نہیں. توری ڈیری دی زردہ خالد نشتا. تو خالد بن ولید شاہ جہان استاد ہے. تم خالد بن ولید بن جاؤ، جہان تمہارا ہوگا. تم صحابہ کرام کہ نقش قدم پر چلو، امانتدار بن جاؤ، یہ پورا جہان تمہارا ہے، پورا جہان. اب یہ آپ بیان نہ سمجھے، میں نے یہ بیان آپ کو عمل کے لیے کیا کہ ہر آدمی اوپر سے لے کر نیچے تک یہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں کتنا امانتدار ہوں، کتنا خائن ہوں. اس خیانت کو دور کرتے ہیں. اگر آپ میٹر بند کرتے ہیں میٹر، تو میٹر بند کرنی تو تم بھی خائن تو ہو. میٹر بند کیا ہے، قوم کا پیسہ ضائع کرتے ہو. اگر آپ میں نے تو دیکھو کہ میں نے گلیاں پکائی ہیں، کیا اونٹ کی نسبت سے پکائی ہے کہ جس نے اونٹ دیا ہے، یا یہ قومی
کہ ضرورتوں کو دیکھ کر میں نے پکائی ہے. گلیاں پکاتے ہیں، بناتے ہیں، پکاتے ہیں. میں نے ٹرانسفارمر لگائے ہیں، کیا میں نے یہ امانت کی بنیادوں پر بنائی ہیں یا پارٹی کی بنیادوں پر بنائی ہیں؟ میں جو بات کرتا ہوں کیا یہ قوم کے مفاد میں کرتا ہوں یا اپنی سیاسی مفاد میں کرتا ہوں؟ فرق ہے، فرق نہیں. میں جو بات کہتا ہوں کیا اس پر مجھے مال ملتا ہے، عزت ملتا ہے، منصب ملتا ہے، یا اس میں قوم کی خیرخواہی ہے، امت کی خیرخواہی ہے؟ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آج سے ہم عہد کریں، پوری قوم عہد کریں، اوپر کی بادشاہ سے لے کر نیچے تک، ایک کاشتکار جو کاشت کرتا ہے اس تک سب عہد کریں کہ ہم نے امانت کے اصولوں پر چلنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، عوام حکمرانوں کے حقوق ادا کریں، حکمران عواموں کے حقوق ادا کریں. یہ نہ کریں کہ اس کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیں چند ٹکوں کی خاطر، لوگوں میں افواہیں پڑھائیں پلائیں. تیرے ایک دن آسان کرتے ہیں، 75 پر آتے ہیں، پھر ملتا نہیں ہے. بھی کہتے ہیں کہ 200 پر اچھا تھا اور پھر 100 بنا دیا. وہ کہتے ہیں وہاں سے مفت ملتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ حکمران ہی کرتے ہوں گے، لیکن حکمران کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اس کو پکڑ لیں، اس کو کیفری کردار تک پہنچائے. یہ تو اس کا کام ہے. کیوں حکومت پر بیٹھے ہو؟ نہیں کرتے تو چھوڑ دو. سمجھ آئی بات؟ گھر کا سربراہ ہے، مدرسے کا محتمم ہے، نہیں کر سکتے چھوڑ دو، استعفا دے دو، یہ اور حال کو ڈھونڈو. ہمارے ایک دوست ہے، بہت زبردست آدمی ہے، رشید رحمۃ اللہ کی خلیفہ ہے. اس کا نام ہے حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب، کراچی کا ہے، پہچانتے ہوں گے. وہ جب یہاں آتا ہے اس کو مرید نہیں کرتا کسی کو. وہ کہتے ہیں میں ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا. مجھے اس کی امانت پر رشک آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اپنی آخرت آگے سامنے آ رہی ہے، میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، کسی کی اصلاح کسی کا نہیں. کتنا عظیم آدمی ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے. میں آپ کو مولانا یوسف مطار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیغامات سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے. میرے ساتھ ڈبے میں ہے، مسلمان ڈبہ بنایا ہے، وہ اذان کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیتا، رنگ بھی نہیں آتا اس پر. میں یہاں سے جو بات کرتا ہوں وہی آتا ہے. اس میں نے بات ہی بند کی ہے. وہ اپنے دنوں کو گنتا ہے، شمار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہفتہ رہ گیا. بتائیں وقت کسی کو تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قریب قریب ہے. اندازہ لگا امانت دار آدمی ہے. اب امانت کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں آدمی. تو امانت دار بن جاؤ، انشاءاللہ تم محفوظ ہوں گے. اگر ہماری قوم مسلمان امانت دار بن گئے، اپنے فیصلے خود اپنے دماغ سے کریں. غلطی ہو جائے گی، انسان ہے، اللہ پاک پھر آپ کی غلطی بھی ٹھیک کر دے گا. غلطی بھی کیا ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی خیر نکال دے گا. لیکن آپ اپنے ذاتی مفادات کو مت دیجیے. اسلام مسلمانوں
اور قوم کی مفادات کو دیکھیں، فیصلے کریں، پھر دیکھیں مزدور بھی اس طرح کریں، کشتکار بھی اس طرح کریں، جتنا اس پر وہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ فیس آتا ہے، وہ فیس پورا ادا کریں، یہ نہیں کہ مجھے فیس معاف کرو، وہ یہ نہ کریں، جو آتے ہیں وہ دے دیں، فقیر ہے تو ٹھیک ہے دے دیں، میں فقیر ہوں، لیکن آج کل مالدار فیس معاف کراتے ہیں، فقیر بیچارہ دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس تھوڑا فیس ہوتا ہے، مالداروں کا فیس زیادہ ہوتا ہے، فیس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، ٹھیک نام بھی نہیں آتی، اللہ معاف فرمائے۔ قانون یہ ہے کہ حکمران باہر جائیں اور 12 سے چھوٹے ملیں، ان کو بیت المال میں جمع کرانا، قانون یہی یہ کرتے نہیں ہیں، رفیع کرتے کیا کریں؟ قانون یہ ہے کہ اگر باہر سے تحائف ملیں، سرکاری اجازت جاتا ہے باہر اور باہر چھوٹے ملتے ہیں، وہ قوم کے قومی خزانے میں جانے چاہیے۔ قانون ٹھیک ہے، قانون ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں کہ اس میں جب چیز پسند آ گئی نا، اس کے اندر انہوں نے جگہ نکالی، پھر اس کی سرکاری طور پر قیمت مقرر ہوگی اور وہ قیمت ادا کر کے اور قیمت جو نہیں ہوگی، ویسے معمولی قیمت ادا سمجھ گیا میں، جو آپ نے کہہ دیا میں سمجھ گیا کہ قیمت کیا ہے، دو نے لگاؤ بس ٹھیک ہے تمہارا۔